السلام علیکم دوستو، جیسا کہ پہلے ہم نے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بچوں کے نفسیات کیا ہوتی ہے اور بچوں کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں اور بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پچھلی بار ہم نے سمجھنے کی اس کو کوشش کی تھی۔ اب چونکہ بچہ معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے بچے نے بڑا ہونا ہے اور جوان ہونا ہے اور معاشرے کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہے۔ تو جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی جو سمجھ ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ بھی اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ بچہ جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے یا جوانی میں وہ آگے آتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کی جو ادراک کی صلاحیت ہے، جو اس کی سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی اسی طرح سے پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ میچور ہو جاتا ہے، یعنی کہ پختگی کا اظہار کرتا ہے اپنی باتوں میں اور اپنے معاملات میں۔ تو اسی طرح سے اس کی جیسے بچپن میں اس کی یادداشت اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے، اس کی یادداشت مضبوط نہیں ہوتی ہے بچپن میں اور وہ دیر تک باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ مختلف جھگڑے یا جو اس کے جو آپس کی پسند ناپسند کا اظہار ہوتا ہے اور اس میں گتھم گتھا ہونا بچپن میں، تو وہ زیادہ دیر ان کو یاد نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن جیسے وہ جوانی میں آتا ہے تو اس کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یاد رہتی ہیں اور ان باتوں کا اثر جو ہے وہ بھی دیر پا رہتا ہے اور اس کے جو مسائل ہیں ان کے اندر بھی کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے جو اندر کے احساسات ہیں، جو اس کے اندر کی فیلنگز ہیں، وہ انسان کبھی بھی، دوسرا انسان جو ہے وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ بظاہر اس کی شکل دیکھ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر تو یہ دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کون جانے کہ اس کے اندر جو بات کھٹک رہی ہے، اس کے اندر جو خوف کی بات ہے یا اس کے اندر جو تجسس کی بات ہے یا نفرت کی بات ہے، جو اس کے اندر فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، وہ کیسے وہ سمجھ سکتا؟ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اس کو اپنی کمال مہارت کے ساتھ اس کو چھپائے رکھتا ہے۔ یہ اس کی جو صلاحیت ہے، اس کا ادراک وہ صرف خود ہی کر سکتا ہے، وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ دوسرے لوگ اس کی جو اندر کی کیفیات ہیں، جو اس کے اندر کے خیالات ہیں، وہ اس تک دوسرا انسان کبھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بظاہر چہرے سے، بظاہر اس کی مسکراہٹ سے، جو ظاہری مسکراہٹ ہوتی ہے، اس سے تو دوسرا اس کا دوست، اس کا ساتھی یا اس کا جو پڑوسی ہے، کوئی بھی انسان جو اس کے ساتھ رہنے والا ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہوتی۔ وہ اتنی اس کے اندر کمپلیکیشنز آ چکی ہوتی ہیں کہ وہ بڑی مہارت سے، بہت ہی ٹیکٹفلی وہ اپنے اندر ان باتوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ بات ہوئی ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ کسی نے اپنے رویے کا اظہار کیا ہوتا ہے، ان باتوں کا اثر اس کے ذہن تک، اس کے دل میں دیر پا رہتا ہے۔ وہ جلدی ختم نہیں ہوتا، جلدی وہ بھولتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر کی کیفیات ہیں وہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا۔ گویا کہ جس کو کہتے ہیں کہ چھپا رستم یا چھپا ہوا ایک انسان، اندر کا جو انسان ہے، ایک باہر کا انسان ہے اور ایک جو ہے وہ اندر کا انسان ہے جو بہت گہرا انسان ہے۔ وہ ایک خوبصورت اور نیک انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک برا انسان بھی ہو سکتا ہے،
اور اسی طرح سے تیسری جو کہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اب دوسرے انسانوں کی جو اچھائیاں ہیں وہ انسان جلدی بھول جاتا ہے، وہ ان کو یاد نہیں رہتی ہیں دوسرے انسان کی، دوسرے اپنے ساتھی کی اچھائیاں جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہوتی ہیں مختلف مواقع پہ، مختلف حالات میں، جو اگر انسان نے اس کے ساتھ جو ہے وہ 99 اگر اس کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، بھلائی کی ہے، اس کے فائدے کے لیے کام کیے ہیں، تو وہ اس کو زیادہ یاد نہیں رہتے ہیں زیادہ دیر تک۔ ہاں اگر اس سے کوئی ایک غلطی ہو گئی ہے، 100 میں سے ایک غلطی، 99 اس کی اچھائیاں اور ایک غلطی ہو گئی ہے، تو وہ اس غلطی کو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور اس کو بھولتا نہیں ہے۔ یہی اس کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو آگے کمپلیکیٹ کرتی ہے اس دوسرے انسان کو سمجھنے میں، اور وہ پھر اس دوسرے انسان کے اندر اس کو زیادہ برائیاں نظر آتی ہیں، اور جس سے پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان منفی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس دوسرے انسان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ غیبت، بدگمانی اور بہت سی ایسی برائیاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں کہ الامان۔ اب اس کے علاوہ ہم دوسری جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب بڑے انسان ہو جاتے ہیں انسان یا جوان ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر سوچ کا جو محور ہے، جو سوچ کا ظرف ہے، جو سوچ کی وسعت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ سوچتا ہے، اور ایک وہ سانچہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت بنانے کے لیے، اس کی حیثیت اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے، اس کا سٹیٹس بٹھانے کے لیے، تو وہ اس طرح کی سوچ اپنا لیتا ہے کہ اس کے دائرے سے پھر وہ باہر نہیں نکلتا ہے۔